السلام علیکم ناظرین۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میں رمضان میں بہت عبادت کرتا ہوں، بہت وظائف کرتا ہوں، لیکن میری کوئی بھی حاجت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جو انسان رمضان میں ان 3 عادات کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے وظائف اور نیک اعمال اللہ قبول نہیں کرتا اور وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ اس برکتوں بھرے مہینے میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ پہلی عادت ہے غیبت کرنا۔ یاد رکھنا، جو انسان رمضان سے پہلے اپنے وجود سے غیبت کی عادت کو ختم نہیں کرتا اور اللہ کی مخلوق کی غیبت کرتا ہے تو وہ سن لے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ غیبت سے مراد یہ ہے کہ زندہ یا مردہ مسلمان بہن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے پوشیدہ عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا۔ غیبت اس قدر برا کام ہے کہ اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں یہ پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو آخرت میں اپنی زبان کی بے احتیاطی کا وبال بھگتنا پڑے گا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات میں لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسامہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال پڑھنے کے لیے دیا جائے گا۔ وہ اسے دیکھ کر کہے گا کہ میری فلاں فلاں نیکی کہاں ہے جو میں نے کی تھی؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے میں نے تیرے نامہ اعمال سے وہ نیکیاں مٹا دی ہیں۔ پیارے مسلمانوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی سابقہ زندگی میں کی گئی غیبت کی معافی طلب کرے، اور اگر اس شخص کو خبر ہو جس کی غیبت کی تھی تو وہ اس سے معافی مانگے۔ اللہ پاک ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری عادت اللہ کی مخلوق کو معاف نہ کرنا۔ جو شخص رمضان سے پہلے اللہ کی تمام مخلوقات کو معاف کر کے رمضان کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور انسان رمضان میں عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یوں وہ رحمتیں، برکتیں اور خوشحالی اپنے ساتھ ساتھ پاتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، ہم دن میں کئی بار گناہ کرتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی کی توقع رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم دوسروں کو معاف کر دیا کریں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور تیسری عادت ہے شکر نہ کرنا۔ جو انسان رمضان کے مہینے میں اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا تو اللہ اس کی نعمتوں میں برکت نہیں دیتا۔ شکر کرنے کی عادت اپنے وجود میں قائم کرو۔ جو انسان ان 3 عادتوں سے پورا رمضان دور رہتا ہے، شکر گزاری کو قائم کرتا ہے، معاف کرنے کو مقدم سمجھتا ہے، غیبت کرنے سے دور رہتا ہے، تو اللہ پاک پورے رمضان کے مہینے اس کے وجود میں نور برساتا ہے اور رمضان کے اختتام سے پہلے اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔